اردو لو سٹوری پر تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ میری شادی کو 10 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا، مگر ان سالوں میں مجھے کبھی شادی شدہ زندگی کا سکون نصیب نہیں ہوا۔ وہ خاص لمحات جو ہر عورت اپنے شوہر کے ساتھ گزار کر خوشی محسوس کرتی ہے اور دن بھر کی تھکن بھلا دیتی ہے، وہ میرے لیے صرف خواب بن کر رہ گئے تھے۔ میرا شوہر کبھی بھی میرا حق ادا نہ کر سکا تھا، اور اب بھی وہ 5 سال بعد واپس آ رہا تھا، لیکن میرے دل میں خوشی کے بجائے بیزاری محسوس ہو رہی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ آج آتے ہی مجھے پھر سے وہی سب کچھ برداشت کرنا پڑتا جو پہلے کرتی آئی تھی۔ شوہر کا بے دلی سے میرے قریب آنا اور پھر اپنی ضرورت پوری کر کے مجھے چھوڑ جانا، یہ سب اب میری برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ شوہر کے آنے کے بعد میں اپنے بے جان وجود کو اس کے حوالے کر دیتی اور وہ مجھے استعمال کر کے کمرے سے نکل جاتا۔ میرے اندر کی آگ 10 سالوں میں کبھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ میں دل بوجھل کر کے اس کی واپسی کی تیاریاں کر رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ آئیں گے اور سیدھا اپنی ماں کے پاس چلے جائیں گے، اور جب میرے پاس آئیں گے تو بھی مجھے وہ خوشی اور وقت نہیں مل سکے گا جس کی میں حقدار ہوں۔ شادی کے گزشتہ 10 سالوں میں وہ کئی سالوں بعد صرف 1 مہینے کے لیے واپس آتے تھے، لیکن اس 1 مہینے میں بھی وہ میرے حقوق ادا نہیں کر پاتے تھے۔ ان پر ہر وقت تھکاوٹ سوار رہتی تھی۔ میں نے شکوے شکایتیں بھی چھوڑ دی تھیں، کیونکہ اب میں ان کے بغیر رہنے کی عادی ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی اندرونی خواہشات کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ وہ خواہشات جو ہر انسان کے اندر قدرتی طور پر ہوتی ہے، انہیں میں نے دل میں دفن کر دیا تھا۔ میں کسی غلط راہ پر چلنے کی بجائے صحیح راستے پر قائم رہنا چاہتی تھی، لیکن اس سفر میں میرا شریک حیات میرے ساتھ نہیں تھا۔ جب میں نئی دلہن بنی تھی تب یہ بات مجھے بہت زیادہ پریشان کرتی تھی کہ میری خواہش پوری نہ ہو پاتی اور میرے شوہر مجھے چھوڑ کر چلے جاتے۔ میرے دل میں بہت تڑپ تھی، جی چاہتا تھا کہ انہیں جھنجھوڑوں اور کہوں کہ میری خواہش کو پورا کرو، مگر عورت ہونے کے ناطے شرم اور حیا نے مجھے روک دیا۔ اگر کسی مرد کو اپنی بیوی کا پورا ساتھ نہ ملے تو وہ زبردستی اپنا حق وصول کر لیتا ہے، لیکن ایک عورت کو یہ آزادی بھی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ہی شوہر سے اپنا حق مانگ سکے۔ میں بھی انہی روایتی بندوں میں جکڑی ہوئی تھی اور کبھی اپنے شوہر سے کھل کر یہ بات نہیں کہہ سکی تھی کہ میں اس کے ساتھ سے مطمئن نہیں ہوں اور مجھے اس کا مزید وقت چاہیے۔ میں یہ سوچتی رہی کہ کچھ دنوں میں میرے شوہر کو خود ہی احساس ہو جائے گا، مگر حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے جیسے تیسے شادی کی شروعات میں صرف 15 دن میرے ساتھ گزارے اور پھر پردیس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں امید سے ہو گئی اور ایک بیٹی نے جنم لیا۔ میرے شوہر بیٹی کی پیدائش پر بھی نہیں لوٹے، بلکہ 3 سال بعد واپس آئے۔ اس وقت میرے پاس ایک ننھی سی گڑیا تھی جس کی دیکھ بھال میں میرا سارا وقت گزر جاتا تھا، اور گھر کے تمام کاموں کا بوجھ بھی میرے سر تھا۔ میں بہت مشکل سے اپنے شوہر کو وقت دے پاتی، اور جو وقت ملتا اس میں بھی وہ میرے ساتھ نہیں ہوتے تھے۔ دھیرے دھیرے ہمارے درمیان فاصلے بڑھتے چلے گئے، اس لیے جب کئی سالوں بعد تیسری بار ان کے واپس آنے کی خبر ملی تو مجھے کوئی خاص خوشی محسوس نہیں ہوئی۔ ساس کے کہنے پر میں نے شوہر کی پسند کے تمام کھانے تیار کر لیے تھے، مگر میری بیٹی جو اب 10 سال کی ہو چکی تھی کو اپنے والد کے آنے کی کوئی خاص خوشی نہیں تھی، کیونکہ جب بھی وہ واپس آتے نہ مجھے وقت دیتے اور نہ ہی اپنی بیٹی کو۔ وہ زیادہ تر وقت سونے میں گزار دیتے۔ اب تو ان کے آنے پر مجھے بالکل بھی خوشی محسوس نہیں ہوئی تھی، اور بیٹی کی خوشی بھی نارمل تھی، جیسے اس کے والد 5 سال بعد نہیں بلکہ 5 دن بعد لوٹ رہے ہوں۔ وہ اپنی پڑھائی میں مصروف تھی اور اس پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا تھا، جبکہ میری ساس نے مزمل کی واپسی پر پورے گھر کو سر پر اٹھا رکھا تھا۔ ہر طرف یہی ہدایت دی جا رہی تھی کہ ان کی پسند کے کھانے تیار کرو، ان کے کمرے کو ان کی مرضی کے مطابق سجا دو، وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے میری شادی شدہ نندوں کو بھی بلا لیا تھا تاکہ گھر میں خوب رونق ہو۔ جب رات کے وقت مزمل واپس آئے تو گھر میں شور شرابہ شروع ہو گیا۔ میری نندوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ڈنر کیا اور میں اپنے معمول کے مطابق ان سب کی دیکھ بھال میں مصروف رہی۔
مجھے اپنے شوہر کے ساتھ فرصت سے بات کرنے کا موقع تک نہ ملا۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمانا تو دور کی بات، میں ان کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بھی نہ بیٹھ سکی۔ سارا وقت بس سب کو خوش کرنے میں گزر گیا، لیکن یہ بات میں نے ضرور نوٹ کی تھی کہ مزمل نے صحیح طرح سے کھانا نہیں کھایا۔ یوں کہ اب ایک دو نوالے لینے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلے گئے اور میں باورچی خانے میں برتن دھونے میں لگ گئی۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا، میری نندیں کھا پی کر نکل جاتی اور میں کئی گھنٹے صفائی اور کھانا پکانے میں گزار دیتی تھی۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ مزمل پیچھے سے باورچی خانے میں آئے اور انہوں نے مجھے پیار سے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ ان کا یہ انداز بالکل غیر متوقع تھا اور میں ایک دم چونک گئی۔ ان 10 سالوں میں ایسا ایک بھی موقع نہیں آیا تھا کہ انہوں نے ایسی قربت دکھائی ہو، جہاں تک کہ شادی کی ابتدائی دنوں میں بھی ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ انہوں نے باورچی خانے میں قدم رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی، مزمل نے دھیرے سے میرے کان میں سرگوشی کی اور پیار بھرے لہجے میں کہا، ہمنا، کیا تم ساری رات یہیں باورچی خانے میں گزارنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ میری جان، میرے کمرے میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تم نے ابھی رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ آؤ ہم پہلے مل کر ڈنر کریں اور پھر ایک ساتھ وقت گزاریں۔ میں نے خاص طور پر تمہارے ساتھ کھانے کی خواہش میں بس چند لقمے ہی لیے ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے حیرت ہوئی اور میں نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا اور پھر ایک نظر باورچی خانے کی حالت پر دوڑائی۔ آج سے پہلے میرے شوہر نے کبھی محبت سے میری طرف مسکرا کر بھی نہیں دیکھا تھا، اور پھر جو حقیقت انہوں نے مجھ پر عیاں کی، اسے سن کر میں دنگ رہ گئی اور سوچنے لگی کہ میں اپنے شوہر کے بارے میں کتنی غلط فہمیوں کا شکار ہو چکی تھی۔ مزمل نے گزشتہ 10 سالوں کے حقائق سے پردہ اٹھاتے ہوئے بتایا کہ میں جب شادی کے لیے واپس آیا تو مجھ پر ذمہ داریوں کا بہت زیادہ بوجھ تھا، کیونکہ میں نے دونوں بہنوں کی شادی کروانی تھی، مگر اس سے پہلے اماں نے میری شادی کروا دی تاکہ بہنوں کے جانے سے پہلے کوئی گھر کو سنبھالنے والی آ جائے۔ اس وقت میں اتنا مجبور نہیں تھا کہ تمہاری ذمہ داریوں کو اچھی طرح سمجھ سکتا۔ حقیقت میں میں اس وقت شادی کرنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن اماں کے کہنے پر مجبوراً میں نے شادی کر لی اور لاپرواہی کے سبب تمہارے حقوق بھی ادا نہ کر سکا۔ میں تم سے ہر وقت دور بھاگتا تھا، مگر جب مجھے پتا چلا کہ میں باپ بننے والا ہوں تو میرے دل میں تمہارے لیے جذبات بدلنے لگے۔ میں واپس آنا چاہتا تھا، مگر اماں نے مجھے روک دیا کہ پہلے بہنوں کی شادیاں کرواؤ پھر ہی واپس آنا۔ اس کے بعد جب میں واپس لوٹا تو تم بچی کے ساتھ مگن تھی۔ اماں میرے کان بھرتی رہی کہ تیری بیوی کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو تمہارے بغیر ہی خوش ہے، لہذا اسے زیادہ منہ لگانے کی تجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اماں کی باتیں سن کر مجھے بھی ایسا ہی لگا جیسے تم میری غیر موجودگی میں خوش رہنے لگی ہو، اسی لیے میں نے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا تاکہ تمہیں یہ نہ لگے کہ میں صرف اپنی جسمانی ضروریات پوری کرنے کے لیے تمہارے قریب آتا ہوں، لیکن جب مجھ سے اپنی ضروریات برداشت نہ ہو پاتی تو میں تمہارے قریب آ جاتا، اور پھر جیسے ہی میری خواہش پوری ہوتی تو فوراً تم سے الگ ہو جاتا۔ پھر اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ ان 10 سالوں میں میں صرف 4 بار تمہارے پاس آیا اور ہر بار تمہارا حق ادا نہ کر سکا، کیونکہ ہر بار اماں تمہارے حوالے سے کوئی نہ کوئی من گھڑت بات میرے کانوں میں ڈال دیتی تھی، جس سے میرا دل تم سے رشتہ نبھانے کو نہیں چاہتا تھا۔ مزمل نے مزید کہا، کبھی کبھی تو میں سوچتا تھا کہ دبئی میں دوسری شادی کر لوں، مگر میں اتنا برا نہیں تھا کہ تمہیں دھوکہ دے کر پردیس میں شادی کر لیتا۔ پھر کچھ مہینے پہلے میرا ایک پاکستانی دوست جو دبئی میں ہی جاب کرتا ہے مجھ سے ملنے آیا۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، اور یہ کہتے ہوئے وہ بہت رویا، میرے گلے لگ کر کہنے لگا کہ اتنے سالوں میں میں اپنی بیوی کے ساتھ خوشی کے چند لمحے بھی نہ گزار سکا۔ ماں اور بہنوں کی خواہشات پوری کرنے کی خاطر میں نے اپنی شادی شدہ زندگی کو قربان کر دیا، اور اب میری بیوی مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ وہ مزید کہنے لگا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے
کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اب میری زندگی میں کوئی سکون ساتھی نہیں ہے۔ میری بہنیں جن کے لیے میں نے اپنی جوانی برباد کر دی، وہ میرے دکھوں سے بے خبر ہو کر اپنے گھروں میں شوہروں کے ساتھ خوش ہیں۔ میری ماں بھی خوش ہے کیونکہ اس کا دل لگانے کے لیے اس کے باقی بیٹے جو موجود ہیں، مگر میری وہ بیوی جو میری خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر آئی تھی، وہ بیچاری تنہائی میں آنسو بہاتی ہوئی لاچار ہو کر مر گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگا، میں خدا کو روز محشر کیا جواب دوں گا کہ میں نے اس عورت کا حق ادا نہ کیا جسے میں نے اپنے نکاح میں لیا تھا۔ جب میں نے اپنے دوست کی یہ دکھ بھری کہانی سنی تو تب مجھے احساس ہوا کہ میں بھی تو اپنی زندگی اسی طرح برباد کر رہا ہوں، بلکہ پردیس میں رہنے والے ہر شخص کی یہی کہانی ہوتی ہے۔ اس لیے جب میں پاکستان واپس آیا تو میں نے گھر کا ماحول دیکھا کہ میری ساری بہنیں خوش و خرم گھر میں بھاگ رہی تھیں اور اپنے شوہروں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے میں مگن تھیں۔ اپنی ماں اور بہنوں سمیت ہم سب نے مل کر کھانا کھایا، مگر میری دکھ سکھ کی ساتھی میری ہم سفر ملازموں کی طرح کام کرنے میں مصروف تھی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ تمہاری زندگی بھی بالکل میرے دوست کی بیوی جیسی ہی ہے، اور پھر مجھے یہ خوف ستانے لگا کہ اگر تم بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو میرا کیا بنے گا۔ بہنیں تو اپنے گھروں کی ہو چکی تھیں، اماں کے پاس دوسرے بھائیوں کا سہارا تھا، لیکن میری تو ساری زندگی تم سے تھی۔ اس لیے میں نے اسی لمحے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ جو کچھ میرے دوست کے ساتھ ہوا تھا، اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں تمہیں اب ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ دبئی لے جاؤں گا اور ایک پل بھی تجھے اپنی نظروں سے اور زندگی سے اوجھل نہیں ہونے دوں گا۔ اور اس رات اپنی ماں اور بے حس بہنوں کا رویہ دیکھ کر میں مزید اس بات پر پختہ ہو گیا تھا کہ اب مجھے آنے والی زندگی صرف تمہارے ساتھ ہی گزارنی ہے۔ وہ محبت جو شادی کی پہلی رات مجھے تمہیں دینی چاہیے تھی، وہ میں نے 10 سالوں بعد تم پر لٹائی، کیونکہ یہ 10 سال میں نے اپنے گھر والوں کی خوشیوں کی خاطر اپنے رشتے کو قربان کر دیا تھا، مگر اب میں اس رشتے کو مزید قربان ہونے نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر مزمل نے مجھے زور سے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور میں بے ساختہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے گزشتہ 10 سالوں کے سارے گلے شکوے آنسوؤں کے ذریعے بہہ کر نکل گئے، کیونکہ میرا شوہر حقیقت میں اب صرف میرا ہو گیا تھا۔ میرا صبر بھی رنگ لایا تھا اور آج میں اپنی زندگی میں ہر لحاظ سے بہت خوش ہوں، اور میری بیٹی بھی اپنے بابا کے ساتھ بہت خوش ہے۔ بس ثابت ہوا کہ عورت کا صبر اور کی گئی اس انتھک محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ حالات چاہے جتنے بھی برے ہو جائیں، ایک نہ ایک دن شوہر کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر عورت کو چاہیے کہ اپنے گھر میں جگہ بنانے کی خاطر وہ صبر کا دامن کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہ چھوٹنے دے۔ پردیس میں رہنے والے مردوں کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے۔ عورتوں کو اس بات کا شاید احساس نہیں ہوتا کہ مرد کس طرح پورے گھر کی خوشیوں کی خاطر اپنی زندگی، اپنی جوانی برباد کر دیتے ہیں، اور افسوس گھر والوں کو اتنی بڑی قربانی کے باوجود بھی مرد کی قدر کا احساس تک نہیں ہوتا، اور الٹا وہ مزید اس غریب کا گھر برباد کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اتنی بے حسی دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ مجھے بھی گزشتہ 10 سالوں سے اپنے شوہر کے دکھ درد کا اتنا احساس نہیں تھا جتنا مجھے اب ہوتا ہے۔ اب میں خود اپنے شوہر کے ہاتھ پردیس میں رہتی ہوں اور یہاں موجود مردوں کی مشکل زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حیران رہ جاتی ہوں کہ ایک مرد اپنے گھر کے اخراجات اور سسٹم کو چلانے کے لیے کس طرح اپنی پوری زندگی آگ میں جھونک دیتا ہے۔ اسی لیے میری ان تمام ماں بہنوں جن کے شوہر پردیس میں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنی محبت کا بھرپور احساس دلایا کریں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے ان کے دکھوں کا مرہم بن کر انہیں ہر لحاظ سے خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں،
تاکہ جو وہ دن رات آپ کے سکون کی خاطر محنت کرتے ہیں آپ کو دو میٹھے بول کر سنا کر ان کی تھکاوٹ دور ہو جایا کرے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی دو محبت کرنے والوں کو ایک دوسرے سے دور رہنے پر مجبور نہ ہونے دے، کیونکہ دوری بھی دیمک کی طرح ہوتی ہے جو بہت جلد انسان کی جوانی کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھا